بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ارشاد باری تعالی ہے لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ تو اسی آیت کی روشنی میں ہم سیرت کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جیسے کہ اس آیت میں یہی فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنایا گیا، اور یہ اسوہ صرف نماز، روزے، زکوٰۃ، حج اور لین دین تک نہیں ہے، بلکہ یہ وہ اسوہ حسنہ ہے جو کہ ہماری پوری زندگی کے لیے ہے، ہمارے ہر معاملے کے لیے ہے، چاہے ہم اپنے گھر میں ہوں، باہر ہوں، اندر ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ ہوں، بازار میں لوگوں کے ساتھ ہوں، یعنی جہاں پر بھی ہیں ہمیں فوراً پہلا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ اسوہ حسنہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پہ کیسے عمل کیا تھا۔ تو آئیے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں پڑھتے ہیں، ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کیوں ہے، اور اس کو ہم کس طرح پڑھنا چاہتے ہیں، کیا اس کی اہمیت ہے۔ تو ان حوالے سے ہم بات کریں گے آج۔ پہلے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مکمل معلومات حاصل کرنا مقصود ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیات طیبہ کے بارے میں ہمارے پاس مکمل علم ہو۔ آپ کا نسب کیا تھا، آپ کی ولادت کب ہوئی، اور آپ کی پھر بچپن کیسے گزرا اور نشو و نما کیسے ہوئی، پھر جب آپ کی بعثت ہوئی تو آپ نے پھر دعوت کا کیا انداز اختیار کیا، کس طرح دعوت دی، اور پھر جو بھی آپ کے سے حوالے سے چیزیں ہیں وہ ہمیں سب جاننی چاہیے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور محبت کا ہی لفظ استعمال کیا گیا، عشق کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، تو محبت ہی کی بات کریں گے کہ یہ محبت ہے۔ تو اسی لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے تمام گوشوں پر ہمیں ہماری نظر ہونی چاہیے، ہمیں اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امور میں، تمام معاملات میں، تمام اعمال میں آپ کا طریقہ کار کیا تھا، جیسے کہ آپ کے سونے کا طریقہ کیا تھا، کھانے پینے کا، اور گھر میں اپنے بیوی کے ساتھ اور جتنے بھی متعلقین ہیں ان کے ساتھ کیا طریقہ تھا، سفر میں کیا تھا، جنگ میں کس طرح کے معاملات تھے، اور اپنے رب کے ساتھ آپ کا ایک تعلق کیسے بنتا تھا، اسی طرح مخلوق کے ساتھ پھر آپ کا معاملہ کیا ہوتا تھا۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ پوری زندگی کے تمام معاملات میں آپ کے طور طریقے کیا تھے۔ تو یہی تو وہ اسوہ حسنہ ہے، یہی تو ہم نے جاننا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس سے وہ ہم نے سبق حاصل کرنے ہیں۔ کون سے وہ سبق ہے، کون سے وہ درس ہیں جو ہم نے حاصل کرنے ہیں۔ اس لیے کہ صرف پڑھنا ہی تو کافی نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم صرف پڑھ لیں تو کافی ہے، یا ہم نے سیرت کی کتابیں جمع کر لیں اور ہم اس کو ہی سامنے رکھ کے پڑھتے رہیں۔ یقیناً اچھی بات ہے، منع نہیں ہے، نہ میں اس کو برا کہہ رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ سیرت کو پڑھنے کے جو مقاصد ہیں وہ ہمارے سامنے رہنے چاہیے کہ ہم نے اس سے کچھ حاصل کرنا ہے۔ مطلب یہی ہے کہ ربیع الاول میں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ سیرت کی محفلیں سجاتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، کانفرنسز منعقد ہوتی ہیں، اور طرح طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کچھ بھی حصہ کتنا ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہو ان لوگوں میں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور یہاں پہ سیرت کے جلسے منعقد کر رہے ہیں۔ ان میں کوئی ایسی رمق نظر آتی ہے، کوئی ایسا شائبہ نظر آتا ہے، کچھ اس کا تاثر نظر آتا ہے کہ
سیرت انہوں نے جو پڑھی ہے اس پہ عمل بھی کیا ہے یا نہیں کیا ہے. تو یہی وہ چیز ہے کہ ہم نے اس سے وہ درس لینا ہے تاکہ جس کے ذریعے سے ہم صحیح معنی میں اس پر عمل کر کے دکھا سکیں. چوتھی بات یہ ہے کہ یہاں پر اسلام کا ایک عملی نمونہ نظر آ رہا ہے ہمیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کریم کی ایک مکمل تفسیر ہے اس میں انہوں نے ہر چیز کو عمل کر کے دکھایا. نماز روزہ تو ہے ہی، عبادات تو ہیں ہی جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی جتنے بھی معاملات ہیں ہماری زندگی کے اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ کے انداز کے مطابق، آپ کے تمام جو طریقہ کار تھے اس کے مطابق ہی عمل کریں گے تو وہ ایک عملی شکل نظر آتی ہے. اور یہی تو پھر چیز منتقل ہوتی چلی گئی. صحابہ کرام نے بھی آپ کو دیکھا اور آپ کے اس عمل کو ہی وہ ہمیشہ وہ بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تھا، میں نے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذکر کرتے دیکھا تھا. تو اس طرح اپنے ہر معاملے میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی اپنی اس بات کو لوٹاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اور پھر یہی چیز تابعین تک پہنچی، تابعین سے ہوتی ہوئی آج ہم تک وہ بات پہنچ چکی ہے. تو اگر وہ صحیح روایت سے ہے، صحیح طریقے سے ہے، صحیح سند سے ہے تو وہی تو ہمارے لیے اصل دلیل ہے. اور اسی طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معجزات ہیں، جو آپ کی نبوت کے دلائل ہیں، ان کو جب ہم پڑھتے ہیں اس کے ذریعے ہی سے پھر ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یقین میں اضافہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی ان معجزات کے ذریعے سے. اور وہ چیز جو ہمیں بہت ہی مشکل نظر آتی ہے، ناممکن نظر آتی ہے، وہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے وہ سر انجام پائی اور وہ چیز معجزے کے طور پر ہمارے سامنے آئی. چھٹی بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے، جو صحیح ہے، اس کو ہم جانیں. اس لیے کہ ایک محبت ہے اب لوگوں میں، لیکن محبت میں بھی غلو کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. اور خاص طور پہ آپ نے اپنے بارے میں یہی فرمایا کہ مجھے بھی اس طرح مت کر دینا جیسے کہ عیسائیوں نے ابن مریم کے ساتھ کیا، ان کو خدا اور خدا کا بیٹا بنا دیا، تو میرے ساتھ ایسا غلو مت کرنا. تو یہی معاملہ ہے یہاں پر بھی کہ بعض دفعہ غلو میں ایسی باتیں بیان کر دی جاتی ہیں جو کہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہوتی، جو کہ جس کے بارے میں کوئی ہمیں دلیل نہیں ملتی. تو اسی لیے ضروری بات یہی ہے کہ جو بات بھی ہو وہ پوری طرح مستند روایات سے ثابت ہو، چاہے وہ احادیث سے ہم لے رہے ہیں، تاریخی روایات ہیں، سیرت کی کتابوں سے لے رہے ہیں، وہ سب جب تک کہ ہم اس طرح مکمل طور پر مستند طور پر نہیں لیں گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی. اور ساتویں بات یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا قائد اور رہبر اور رہنما ان کی کیا صفات تھی. اس لیے کہ یہ صفات ہمیں کسی اور میں نہیں مل سکتی. یہ صفات جو اللہ تعالیٰ نے آپ میں ہی پیدا کی تھی اور بہترین انداز میں پیدا کی تھی، وہ کسی اور میں کیسے آ سکتی ہیں. تو لہذا پھر ہمیں وہ صفات جاننے کے لیے سیرت کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے. سیرت کو ہم پوری طرح پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اور پھر اس میں دنگ رہ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بہترین اخلاق تھا جو مکمل انداز میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ملتا ہے. اور آٹھویں بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اسلام کا علم حاصل کرتے ہیں، اسلام کو پہچانتے ہیں عقیدت کے لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، اس کے معاملات کے لحاظ سے. یعنی ہر پہلو جو ہے وہ ہمیں اسلام کے اندر نظر آتا ہے، اسلام کے حوالے سے نظر آتا ہے اور اسلام کو سیکھنے میں مدد ملتی ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام لے کر آئے اور اس دین کی تمام تعلیمات کو لے کر آئے
کوئی جزوی نہیں تھی، کلی طور پر ہر چیز کو آپ نے بتایا، لوگوں تک پہنچایا. تو وہ اسلام ہم سمجھنے میں سب سے ممد و معاون ثابت جو ہوتی ہے وہ چیز یہ سیرت کا مطالعہ ہے. جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہیں پر ہی ہمیں اسلام کا بھی مطالعہ ہوتا ہے کہ دین اسلام کیا ہے. اور نئی بات یہ ہے کہ اسی سیرت کے مطالعے کے ذریعے ہی سے ہمیں قرآن کریم سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے، احادیث کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ دونوں بنیادی مصادر ہیں سیرت کے. اور پھر جب ہم سیرت میں کتنے ہی واقعات پڑھتے ہیں جن کا حوالہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے، تو قرآن کریم تو سیرت کی کتاب نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدایت کی کتاب ہے. تو اس میں صرف اشارے ہوتے ہیں، حوالے ہوتے ہیں اور درس عبرت ہوتا ہے، لیکن اس کی تفصیل وہ ہمیں احادیث میں ملتی ہے، سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے. اور اس کے ذریعے سے پھر ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اشارہ کیا ہے وہ کس بات کی طرف اشارہ ہے، اس کی تفصیل کیا تھی، اس کے ما قبلہ ما بعدہ، یعنی اس سے پہلے اس کے بعد کے جو مسائل ہیں وہ کیا تھے، وہ سب ہمیں اس طرح سیرت سے ملتے ہیں. اور 10ویں بات یہ ہے کہ ہمیں ہر بات میں اسلام کا موقف پتہ چل جاتا ہے، اور کس طرح لوگوں کے ساتھ ہم نے معاملات کرنے ہیں. اس میں دوست بھی ہیں، دشمن بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ساتھ ہمارے معاہدے ہوئے ہیں، ایسے بھی ہیں جو کہ خیانت کرنے والے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اسی سیرت کے مطالعے سے معلوم ہوتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے سے بڑے دشمن کے ساتھ کیسا معاملہ کیا تھا. وہ فتح مکہ کے موقع پر ہمیں بہترین آپ کی وہ تصور ملتا ہے اور بہترین آپ کا طریقہ ملتا ہے کہ آپ نے تمام ان دشمنوں کو جو آپ کے جانی دشمن تھے، یہ نہیں ہے کہ صرف وہ زبانی گفتگو کرتے تھے، بلکہ جنہوں نے کوشش کی کہ اس دعوت کو ختم کریں، اس داعی کو ختم کریں، اور اس دین کے دشمن تھے، دین داروں کے دشمن تھے، اس کے باوجود آپ نے ان کو سب کو معاف کر دیا. تو یہ اتنی وسعت ظرف اور اتنی دل کی فراخی یہ ایک نبی میں ہی ہو سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. بہت مشکل ہے یہ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی وسعت ظرفی کے ساتھ اور عفو درگزر کے ساتھ، حلم کے ساتھ آپ نے ان سب کو معاف فرما دیا. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس میں ہم اس سیرت کے معاملے میں کہ جہاں پہ ہم کتاب اللہ کو سمجھتے ہیں، وہاں پہ پھر ایک طرح سے اگر ہم دل و جان سے پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک وہ حلاوت ایمانی محسوس ہوتی ہے. اور یہ تصور کریں کہ یہ واقعات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو جب یہ صورت ہوگی، یہ کیفیت ہوگی، تو پھر آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کو اس میں ایک خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے، ایک سکون بھی محسوس ہو رہا ہے، ایک اطمینان بھی محسوس ہو رہا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر اور محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اسی لیے جن لوگوں نے سیرت پر لکھا ہے، اور خاص طور پہ ایسے مصنفین کرام جنہوں نے پوری طرح ڈوب کر لکھا ہے اور پوری محبت کے ساتھ لکھا ہے، تو ان کی تحریریں پڑھ کر بھی انسان کے دل میں وہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اس کی روح کو جلا ملتی ہے اور وہ مزید اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ سیرت کا مطالعہ جو ہے وہ انتہائی مفید، انتہائی انسان کے ایمان کو مضبوط کرنے والا ہے، انسان کی محبت کو بڑھانے والا ہے، جس کی کوئی حد نہیں رہتی. پھر وہ انسان اس محبت میں اس طرح مگن ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اس دنیا تو اس کے سامنے کچھ رہتی ہی نہیں ہے. وہ تو اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہی پوری طرح گم ہو جاتا ہے، یوں کہہ لیجیے. اور پھر سیرت کی جو اہم خصوصیات ہیں کہ اس میں پہلی بات تو یہی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ جتنی بھی روایات ہیں، اور یہ بہت ہی اہم چیز ہے ہمیں سامنے رکھنی چاہیے ہمیشہ، کہ جو بھی روایات ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں وہ مستند ہونی چاہیے.
کوئی سنی سنائی بات یا جھوٹی یا من گھڑت روایات پر مبنی وہ بات قابل قبول نہیں ہوتی ہے، اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے ہیں، اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم اس کو ہضم کر سکیں، قبول کر سکیں، اس لیے کہ یہ سب واقعات ہیں، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشے ہیں، تو ان کو پھر ایک دوسرے کے ساتھ جب ملا کر دیکھا جاتا ہے تو اس سے پھر بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ بات کہاں پر ٹکرا رہی ہے، کہاں پر اس میں کوئی خلا پیدا ہو رہا ہے، کہاں پہ یہ چیز فٹ نہیں ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے جو اسے ہم درایت کہتے ہیں، اور دوسری بات وہ روایت ہے کہ روایت میں جیسے میں نے عرض کیا تو وہ بھی انہی روایات پر مبنی ہونی چاہیے جو کہ صحیح روایات ہیں، مستند روایات ہیں، چاہے وہ حدیث کی ہوں اور تاریخ کی ہوں، سیرت کی کتابوں سے ہوں، جہاں سے بھی لی گئی ہوں، ان کا مستند ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ کسی ایک عام شخصیت کی بات نہیں ہے کہ اس کے بارے میں جو مرضی لکھ دیں آپ، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی، تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ ہم لازمی طور پر ہمارے پاس وہ مستند باتیں ہوں، وہ صحیح ترین باتیں ہوں جو کس طرح ثابت ہوتی ہیں۔ اور جہاں تک کہ اس کے جو مصادر کی بات ہوئی ہے تو وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس سیرت کو بہت ہی شروع ہی سے اس کی تدوین، اس کو جمع کرنا، اس کی تصنیف، تالیف یہ شروع ہو گئی تھی، اور ہم دیکھیں اگر غور سے اس معاملے میں تو عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ جن کی وفات سن 101 میں ہے، تو انہوں نے جو کہ حدیث کے معاملے میں کوشش کی تھی کہ حدیث کو جمع کیا جائے، اور پھر انہوں نے اپنے جو گورنر تھے مدینے میں ان کو باقاعدہ اس بات کی تلقین کی کہ وہ جائیں جا کر عمرو بن حزم اور عمرہ بنت عبد الرحمن جو اس وقت کے تابعی تھے ان سے احادیث جمع کریں اور اس کو اپنے ہاں مدون کریں، تدوین کریں۔ تو یہ معاملہ بھی ہوا اور اس وقت یہ بات شروع ہو گئی، لیکن اگر ہم اس سے پہلے بھی جائیں جو تدوین کا معاملہ ہے کہ ایک مکمل تدوین کی شکل ہو، تو وہ چیز اگر ہم دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ابتدا ہوئی وہ سیدنا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما سے ہوئی، اور اس وقت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کا تھا کہ وہ انہوں نے یہ اپنے شاگردوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پڑھایا کرتے تھے، وہ بتایا کرتے تھے، مغازی پڑھایا کرتے تھے، یعنی آپ کے جو غزوات ہیں، جہاد ہے، اس کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عامر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما ان کا بھی یہی معاملہ تھا کہ خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو مختلف واقعات تھے وہ اپنے شاگردوں کو بتاتے تھے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اپنے شاگردوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات خاص طور پہ وہ بتاتے تھے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بعد تابعین کے دور میں ان میں بھی یہ تالیف اور تصنیف کا سلسلہ شروع ہوا، اور جس میں عروہ ابن زبیر ابن العوام جو تابعی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں پھر یہ تمام جو معلومات انہوں نے لی تھی صحابہ کرام سے، خاص طور پر ان کے والد خود جو صحابی تھے اور اس طرح دیگر صحابہ کرام سے لے کر ان کو جمع کیا۔ اور تابعین میں جو نمایاں ہمیں کتابیں ملتی ہیں اس میں ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ابان، جن کی سن 105 میں انتقال ہوا، اور انہوں نے پھر جو کتاب لکھی وہ ایک اہم کتاب ہے سیرت میں اور مغازی میں۔ اور اس کے بعد پھر ہمیں ایک کتاب ملتی ہے وہب ابن منبہ کی، اور اس کا بھی کچھ حصہ جو ہے مغازی کا وہ جرمنی کے بعض مکتبات میں موجود ہے، اور اسی طرح موسیٰ ابن عقبہ ان کا بھی نسخہ ہے مغازی کا، وہ بھی موجود ہے۔ اسی طرح یہ تمام جو کتابیں تھیں اس قسم کی چیزیں لے کر جو موجود تھیں وہ محمد ابن اسحاق انہوں نے اپنی کتاب میں جمع کر دیں، اور اسی طرح ابن ہشام کی کتاب السیرہ النبویہ، تو ان دونوں حضرات نے جن کی تابعین سے بھی ملاقات تھی انہوں نے وہ تمام جو چیزیں اس وقت موجود تھیں وہ سب کی سب
اپنی کتابوں میں جمع کر دیں۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ بہت ہی ابتدائی دور میں ہی اس کے بارے میں اس طرح تدوین اور جمع ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور ان ائمہ کرام نے، صحابہ کرام میں سے ہیں، تابعین ہیں، اور ان کے بعد آنے والے، انہوں نے اس چیز کو جمع کیا اور باقاعدہ کتابی صورت میں اس کو مدون کر دیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کی خصوصیت سیرت کی کہ یہ ایک شامل ہے، یعنی کامل ہے، شمول پایا جاتا ہے اور وضاحت پائی جاتی ہے۔ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا کوئی بھی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کو کہا جائے کہ اس میں تو کوئی بات ہمیں ملتی ہی نہیں ہے۔ ہر گوشہ، حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں آپ کی بالکل جو نجی زندگی ہے اس کے بھی معاملات جو ہیں وہ ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن جمیعاً ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچ چکے ہیں، وہ بھی معلوم ہو جاتے ہیں۔ تو خود اس سے دیکھیے کہ آپ جیسی شخصیت جس کا کوئی گوشہ جو ہے وہ غائب نہیں ہے، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہ ہو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر گوشے پر ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ تو یہی وہ شمول ہے کہ ہر طرح سے شامل ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہوتی کہ کوئی یہ کہے کہ یہ چیز تو پتہ ہی نہیں چلتی ہے۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ واضح ہے، وضوح جو ہے وہ بھی اس معاملے میں کہ ہر چیز بالکل واضح انداز میں بتائی گئی ہے، اور جہاں قرآن کریم میں بتائی گئی، احادیث میں بتائی گئی، سیرت کی کتابوں میں بتائی گئی، تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں جو کہ ان روایات میں ہمیں جمع کی گئی ہیں، بالکل واضح انداز میں ملتی ہیں۔ اور اب دیکھ لیجیے مثال کے طور پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ کیسا تھا، آپ کی ناک ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، دانت ہے، منہ ہے، یعنی کہ یہ چھوٹی جو ہے، بال ہیں، کتنے لمبے بال تھے، چلنا ہے، پھرنا ہے، بیٹھنا ہے، اٹھنا ہے، بات کرنا ہے، ہنسنا ہے، مسکرانا ہے، کھانے کون سے آپ کو پسند تھے، کس طرح کھایا کرتے تھے، کس طرح پیا کرتے تھے، یعنی اور جیسے میں نے بتایا کہ نجی باتیں، آپ کی گفتگو، وہ سب چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اسی بات کی دلیل ہے کہ ان صحابہ کرام نے، صحابیات نے ان چیزوں کو سب محفوظ رکھا، ان سب کو پھر آگے بتایا اس کو، تاکہ وہ چیزیں جو ہیں ہمارے لیے زندگی میں مشعل راہ ثابت ہوں۔ تو اور پھر یہی سب سے بڑی بات بھی یہ ہے کہ یہ ساری سیرت یہ سب محفوظ ہو گئی ان کتابوں میں۔ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں وہ دیکھ لیجئے، اس کے علاوہ اور بھی جتنی بھی کتابیں ہیں سب میں یہ چیزیں باقاعدہ حفاظت کے ساتھ رکھی گئیں۔ ان علماء کرام نے، ائمہ کرام نے ان سب کو باقاعدہ محفوظ کیا۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں ہم اگلے مرحلے میں کہ یہ سیرت ہم کہاں سے لیتے ہیں، وہ کون سے مصادر ہیں، کون سی وہ کتابیں ہیں جہاں سے یہ سیرت لی جا سکتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف گوشے بیان کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں آپ کے بچپن کی بات ملتی ہے، جیسے فرمایا سورہ والضحیٰ میں، الم یجدک یتیما فآوى ووجدک ضالا فہدى ووجدک عائلا فاغنى۔ پھر اس کے بعد جو نزول وحی کے بعد کا جو معاملہ تھا، وہ مرحلہ تھا، اس میں بھی جیسے کہ آپ غار حرا سے تشریف لائے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، اور پھر آپ نے کہا کہ زملونی زملونی دثرونی، تو وہی قرآن کریم نے نقل فرما دیا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اور پھر اسی طرح سورہ مدثر میں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ تو کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں، آپ کو مخاطب کیا گیا، اور کتنا محبت بھرا خطاب ہے کہ آپ جتنا بھی غور کریں کہ اللہ کی طرف سے کس طرح آپ کے دل کو سکون دینے کے لیے کہ ایک پہلا مرحلہ ہے، اور آپ اس کے لیے آپ کو تیار کیا گیا، اور آپ کو پھر یہ وہی آپ پر اتاری گئی۔
پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی جو شادی تھی اور ان کی طلاق ہو گئی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو وہاں پر بھی قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی۔ سورہ احزاب میں ہم آیت یہ پڑھتے ہیں، اور پھر سورہ احزاب میں جہاں پہ اس کا ذکر فرمایا گیا وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں اور غزوہ احزاب کے حوالے سے وہ کتنی ہی تفاصیل جو ہیں ہمیں ایک ہی صورت میں مل جاتی ہیں۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں جو سیرت کے باتیں آئی ہیں، سیرت کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، اس میں وہ معاملے بھی ہیں جو کہ سوالات ہوتے تھے، آپ سے سوال کرتے تھے، کہیں یہودی آپ سے سوال کر رہے ہیں، کہیں صحابہ کرام آپ سے کوئی سوال کرتے تھے، کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تھا، کسی قسم کی کوئی بھی مشکل آ جاتی تھی تو وہ آ کے پھر پوچھتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب آتا تھا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور ایک چیز جو اہم قرآن کریم نے نقل کی وہ قصہ افک میں، جس میں آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بعض لوگوں نے جو افترا پردازی کی تھی، تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے لے کر 26 تک انتہائی تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا، اور اس بات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ غصہ نظر آتا ہے کہ یہ بات، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کے لیے یہ چیز جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم جو پہلا مصدر ہے، پہلا وہ سورس ہے کہ جہاں سے ہم سیرت کے بارے میں یہ معاملات یا واقعات دیکھتے ہیں۔ دوسری چیز ہے وہ ہے سنت نبویہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث آئی ہیں، تو یہ بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ تو تفصیلی ہے، پوری سیرت ہی ہے ایک طرح سے، کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں، کہ جہاں پہ عبادات کا معاملہ آتا ہے آپ دیکھ لیجئے، عقائد کے معاملات آتے ہیں، اخلاق کے معاملات آتے ہیں، لین دین کی باتیں ہیں، معاملات ہیں، آپ کی معاشرت ہے، آپ کی معیشت ہے، یعنی جو بھی چیزیں ہیں جس پر ہم کوشش کریں گے کہ اس پر روشنی ڈالیں، تو وہ تمام چیزیں جو ہمیں احادیث سے ملتی ہیں، تو ان احادیث میں ہی، اور پھر ان کی جب ہمیں استنادی حیثیت معلوم ہو جاتی ہے کہ وہ کچھ صحیح ہیں، تو دل کو اطمینان ہوتا ہے کہ یہی چیز ہے جو کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذات اقدس کے بارے میں ہمیں وہ معلومات دی جا رہی ہیں۔ اور اس کے بعد جو تیسرا مصدر ہے وہ ہے کہ جو وہ کتابیں جو کہ سیرت پر لکھی گئی، اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سلسلہ وہ صحابہ کرام کے دور سے ہی شروع ہو گیا تھا، اور اس میں ان صحابہ کرام نے کہیں لکھا بھی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی تدریس تھی، تعلیم تھی، اس میں بھی وہ اپنے شاگردوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے بارے میں بتایا کرتے تھے، اور پھر یہی جو جتنی بھی اس طرح کی تفاصیل تھیں وہ جمع ہوتی چلی گئیں، اور ان اولین کتابوں میں جیسے میں نے ذکر کیا، اس میں محمد ابن اسحاق کی کتاب، ابن ہشام کی کتاب، اور اس طرح اور دوسرے محدثین کی کتابیں، یہ وہ ذخیرہ ہے جو کہ ابتدائی ذخیرہ تھا، اور اس کے بعد پھر سلسلہ چلتا رہا، اور آج تک یہ جو بھی اس مبارک سلسلے میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہے وہ اسی معاملے میں کام کرتا ہے، لکھتا ہے، اور طرح طرح سے مختلف انداز سے جو بھی آپ کے متعلقین تھے، کہیں آپ کے ازواج مطہرات پہ لکھ رہے ہیں، کہیں آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان پر بات ہو رہی ہے، کہیں آپ کی صاحبزادیوں پر بات ہو رہی ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، یعنی آپ کے ازواج مطہرات کے ساتھ آئے، جیسے کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنی والدہ ام سلیم کے ساتھ آئے تھے، اس طرح ام حبیبہ کے ساتھ، اور دوسری ام سلمہ کے ساتھ، تو ان کے ساتھ جو لوگ آئے ان کو بھی آپ نے بالکل اپنی اولاد کی طرح سمجھا، تو یہی وہ ربیب ہیں، ربائب ہیں، تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان کی پرورش کی، کس طرح ان کی تربیت کی، تو اس پر بھی لوگوں نے لکھا۔ یعنی کوئی بھی گوشہ دیکھ لیجئے جو ہمیں معلوم ہو کہ وہ نظروں سے اوجھل رہ گیا ہو، ایسا نہیں ہوا، بلکہ ان مصنفین کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر گوشے کو اس طرح نمایاں کیا ہے، اجاگر کیا ہے، اور لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس طرح ہمیں ملتا ہے
اور اس کے ساتھ ساتھ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب کا معاملہ ہے، اور آپ کے وہ زندگی کا جو مکی زندگی تھی، مدنی زندگی تھی، آپ کے جو غزوات ہیں، اس طرح. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں سیرت کے انہی حوالوں سے ملتی ہیں، انہی کتابوں میں اور ان چیزوں میں، اور جس کے ذریعے سے ہم اصل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہی سے ہم اپنے ایمان کو تازہ کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا ایک تعلق ہے، وہ تعلق صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ایک نبی ہیں، ہم مقتدی ہیں اور ان کی امتی ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم پوری طرح ان کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ایک جذبہ ہونا چاہیے جو صحابہ کرام میں جذبہ تھا، کہ وہ اسی پہ رہتے تھے، یہی کہا کرتے تھے فدا کا ابی و امی، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں. تو اسی لیے پھر وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام دیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں، ہر طرح سے آپ کا ساتھ دیا ہے. آپ کی ہر چیز میں جو بھی آپ نے کہا، وہاں پر کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ نہیں یہ میں نہیں کروں گا، یہ میں نہیں کر سکتا، بلکہ آپ نے اس کو پوری طرح کیا. تو یہ وہ جذبہ ہے. تو یہ اگر جذبہ پیدا ہو جائے تو وہی تو ایک سچے مومن کا جذبہ ہے، سچے مومن کی نشانی ہے. اس کا وہ ایک بہترین انداز ہے کہ وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتا ہے، تو اس محبت میں صرف وہ زبانی نہیں ہے، کلامی نہیں ہے، صرف تحریری نہیں ہے، بلکہ اس میں اس کا کچھ نہ کچھ پرتو نظر آتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یقینی محبت رکھتا ہے. تو یہ اگر سیرت کو پڑھنے سے، سیرت کو سمجھنے سے، سیرت کے ہر پہلو کو جاننے سے اگر ہمیں مل جائے تو اس سے بڑھ کر دولت کیا ہو سکتی ہے. اور پھر جیسے میں نے عرض کیا، کسی کے ذریعے سے پھر ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، احادیث کو سمجھ سکتے ہیں، اور پھر اپنے اوپر اس کو نافذ کر سکتے ہیں. یہ ہے اصل چیز. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ، اور ایک روایت میں آتا ہے والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے ہاں محبوب ہو جاؤں، اس کی اولاد سے بھی بڑھ کر، اس کے والدین سے بھی بڑھ کر، اور جیسے دوسری روایت میں آیا تمام لوگوں سے بڑھ کر. تو یہ ہے اصل چیز جو محبت ہے، جو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کو جب پڑھتے ہیں تو ایمان کے ساتھ، پورے ایمان کو بڑھانے کے لیے، اس لیے کہ ورنہ تو ایمان ہی نہیں ہے. صرف آپ نے پڑھ لیا، سن لیا اور بس نہیں، اس کے بعد جو عمل کا تقاضا ہے وہ ہونا چاہیے. وہ ہوگا تبھی صحیح معنی میں ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. تو آپ کی محبت کا تقاضا پھر یہی ہے کہ ہم پوری طرح ان چیزوں کو پڑھیں، سمجھیں، اور اس کو پھر اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کریں کہ ہم واقعی ان کے امتی بن کر ان کو دکھائیں گے کہ وہ جب وہاں پہ حشر کے مقام پر، قیامت، وہاں پر جب ہمیں پہچانیں گے. اور کس طرح پہچانیں گے؟ جیسے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آثار الوضو، وضو کے جو نشانات ہیں، تو ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہمارے چہرے جو چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے، اسی وضو کی خصوصیت سے اس سے پہچانیں گے. اور پھر اس میں اگر کوئی غلط لوگ ہوں گے تو وہ پھر آپ کے قریب نہیں آ سکیں گے، فرشتے ان کو دور کر دیں گے. لیکن جو صاحب ایمان ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھا تھا اور اسی کی اقتداء کی تھی، اسی کی اتباع کی تھی، اور دل میں ان کی محبت پوری طرح گامزن تھی، تو وہی لوگ ہیں جن کو پھر وہ شرف ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے وہ پانی پیئیں گے، حوض کوثر کا پانی پیئیں گے. تو یہ ہے وہ ان کے لیے نشانی اور ان کو اتنا بڑا اعزاز جو وہاں ملنے والا ہے، اسی صورت میں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، اور وہ محبت سچی اور حقیقی محبت ہو، خالص ہو، صرف دکھاوے کی نہ ہو، معینہ مدت کے لیے نہ ہو، پوری زندگی کے لیے ہو، ہمیشہ کے لیے ہو. تو وہ چیز اگر ہمیں مل جائے تو اس سے بڑھ کر دولت کیا ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ دولت نصیب کرے، اور پھر ہم صحیح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں،
اور پھر اس کو اپنے اوپر نافذ کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔